بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث سنانے والی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اس شخص نے پوچھا، اس کے بعد کون سا پسندیدہ عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، تمہاری ماں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا، تمہاری ماں۔ انہوں نے جب چوتھی مرتبہ پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تمہارا باپ۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جا کر انہی میں جہاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو یقیناً دوسرا شخص بھی اس کے باپ اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، والدین کو ان کے حقوق نہ دینا بھی حرام قرار دیا ہے، اور والدین سے ناجائز مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے، فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطع رحمی سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو پسند ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی اور اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس شخص سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑ لے گا اور اس سے توڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑے گا۔ رحم نے کہا، ہاں کیوں نہیں اے رب،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ تجھ کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، کچھ فرق نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کو اپنے آپ سے جوڑ لیتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو شخص اس کو اپنے آپ سے توڑ لیتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے سے توڑ لیتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم یعنی رشتہ داری کی شاخ رحمان سے جڑی ہوئی ہے، جو شخص اس سے اپنے آپ کو ملاتا ہے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو شخص اس سے قطع رحمی کرتا ہے میں اس سے قطع رحمی کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو بوسہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے آج تک انہیں بوسہ نہیں دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جو شخص مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک ٹانگ پر امام حسن علیہ السلام اور اپنی دوسری ٹانگ پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھاتے اور فرمایا کرتے، اے اللہ ان پر رحم فرما کہ میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ساتھ جوڑتے ہوئے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان پودا لگاتا ہے اور اس سے کوئی انسان یا جانور کچھ کھاتا ہے تو وہ پودا اس شخص کے لیے صدقہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے عمارت کہ ایک حصہ دوسرے کو تھامے ہوئے ہوتا ہے اور اسے گرنے نہیں دیتا۔ پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو کینچی کی طرح ملا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے دن اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور کچھ کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی کی باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹ ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ بے شک سچ انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص جو سچ بولتا رہتا ہے اور صدیق کا لقب پا لیتا ہے، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔
اور کوئی شخص یہاں تک جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔